کہ حضرت صاحب کے بعد گفتگو کروں، کوئی گفتگو باقی نہیں رہی جس طرح حضرت صاحب نے گفتگو فرما چھوڑی ہے، لیکن 5 منٹ کے جسٹ حضرت صاحب کے حکم کے مطابق بس یہ گفتگو کرے سا کہ یاد رکھو کہ تیرے اے مزارات والے ہونا اے اللہ دے ہاں کوئی ایمیں آسانی نال مقام نہیں بھاگ ہندے، بے شک رب ذوالجلال دے ذکر دے نال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کے درود و سلام دے نال اور پختہ صحیح عقیدے دے نال جس ٹائم وہ اللہ دی طرف رجوع کرے نا تو رب ذوالجلال انہاں کو قرب الہی عطا فرما دیتے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما۔ اللہ فرماتا ہے کہ جڑے بندے سجدے اور قیام میں میری رات کاٹتے ہیں یعنی انہاں دا مقام اللہ دے ہاں بہت ہوتا ہے۔ یہ اللہ سونے نے قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمایا کہ یاقوت اور مرجان کے جب پہاڑ ہوں گے اور ان کے اوپر چہرے چمکتے ہوں گے اور جنتی پوچھیں گے کہ مالک ایک کون ہے، تو اللہ فرمائے سے میرے یار ہیں، کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فَذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ پر عمل کیا ہے، پوری زندگی رب ذوالجلال کے ذات یعنی راضی کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیتا ہے۔ اور آج دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو اتنا عظیم ہے کرنے والا کہ جرا کریندہ رہے بے شک وہ قبر دے اندر ہے، آج بھی وہ رب کا ذکر کریندہ اسے ایسا دیکھ نہیں سکتے، لیکن رب کا وعدہ دیکھو، رب کا انصاف دیکھو کہ جنہ رب ذکر کر چھوڑے قیامت تک خواجہ غلام قاسم کبو ہوتا نا ذکر باقی ہے۔ حضرات محترم غوث پاک کا مہینہ ہے بلی جانب شریف، سوچ کرو کہ غوث پاک جب وہ غوث آتے ہیں سوچ کر غوث ایسے نہیں بنا، کتب ایسے نہیں بنا، عبدال ایسے نہیں بنا، اوتاد ایسے نہیں بنا، بے شک آپ مادرزاد ولی ہیں، بے شک آپ مادرزاد ولی ہیں اور آپ رمضان شریف کے بیچ سویر سحری کو گن کے اور افطاری تک دوران آپ مادر دودھ نہیں پیتے، لیکن آپ مادرزاد ولی ہونے کے بعد جب غوث کتب عبدال کا مقام پایا تو آپ نے فرمایا میں 25 سال تک بیابان جردان کلا کرتا ہوں اللہ کا قربان واسطے۔ پھر یاد رکھو پھر کیا فرماتے ہیں، میں نے 25 سال بعد خدا کو پا لیا، اللہ کو پا گیا، قرب الہی حاصل کر کی دعوت فرمایا جس میں وہ قرب الہی حاصل تھی گئی کہ رب میرے پہ راضی تھی گئے۔ اور فرمایا میں کو اللہ نے اس عطا کی ہے کہ میں رات کے وضو جو کر رہا ہوں سویر کی نماز میں ادا کر چھوڑا۔ یہ لوگ وہ نہیں حضرات محترم، آپ نے فرمایا میری زندگی کے 20 سال ایسے بھی گزرے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد ایسا مقام آپ نے فرمایا رات کے ٹائم میں ہم شریف پڑھتا ہم سویر تک بننا ختم کرتا، یعنی یہ قرب الہی ہے۔ پھر غوث اور قطب اور ابدال کا مقام پانے کے لیے رب ذوالجلال کا ذکر کیا ہے، ذکر عظیم کیا ہے، لیکن وہ سمجھینے ہیں کہ کائنات اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن انہوں نے اللہ کو ذکر اللہ کا ذکر بھی ذکر عظیم بھی کیتا ہے۔ لیکن جنہیں حضرت نظام الدین اولیاء کو کسی نے پوچھا کہ حضور اصل قرب الہی چاہتے ہیں کوئی وظیفہ دسا ہوگا، آپ نے فرمایا کائنات کا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر جلد تو جلد رب کا قرب چاہتے رہے تو محمد ربی ذات درود و سلام چاہتا ہے۔ اللہ کے ولی اس وقت تک قرب پا ہی نہیں سکتے جب تک مخبر کو نہیں پہچان سکتے۔ خبر کیا ہے قل اللہ احد، اور مخبر کون ہے محمد ربی ذات۔ اللہ دے جڑے نیک بندے ہونن پہلے ادھر مصطفیٰ تے پہنچ دیں، ادھر مصطفیٰ تے پہنچ وینن، ومن یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی کافی اللہ کی اطاعت کی۔ حضرات محترم آخری گال کہ جڑے اللہ دے نیک بندوں میں مردے نہیں، نہ صالحین مردے، نہ صدیقین مردے، نہ شہید مردے، اور وہ اللہ دے ہاں وہ مرے مقام دے ہوتے ہوں۔ حضرت نظام صاحب جس نے مثال دیتا ہے اور آپ دے خلیفہ اتھائیں حضرت ابو الفاتح سروردی آپ اتھیں موجود ہیں اور آپ دے عیال الحسن گئے ہیں کہ آپ کا اتنا مثال ہو گیا حضرت نظام الدین اولیاء پھر نیک بندے ہوں وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ کے ہاں صالحین زندہ ہیں، صدیقین زندہ ہیں اور شہید زندہ ہیں۔ آپ کا مثال دی ہے جس ٹائم آپ کا کفن نماز جنازہ پڑھی تھی اور آپ کی میت کو قبرستان اور چاہ کے بیدے پہنے حضرت ابو الفاتح سروردی نے ہی جنازہ پڑھایا اور آپ اس ٹائم میت کو چاہ کے بیدے پہنے لوگوں کا جمع غفیر رہی عورت ایک شیر اللذہ کا جنہی میں یعنی ان کی وضاحت کر رہے سن تشریح کر رہے سن
اس نے لفظ آکھا اپنی میت ہوتے کہ اے پردہ کرنے والے تو کدھر کو چلا ہے؟ دنیا تجھ کو دیکھنے آ رہی ہے، تو کس کو دیکھنے چلا ہے؟ اے پردہ کرنے والے تو کدھر کو چلا ہے؟ دنیا تجھے دیکھنے آ رہی ہے، تو کس کو دیکھنے چلا ہے؟ حضرت نظام الدین اولیاء دی اپنی میت جنہیں اس کھٹڑے دے اٹھتے آپ دی شہادت دینے گے اٹھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء صالحین کبھی مرتے نہیں ہیں، کیونکہ رب کا جو ذکر کرے رب ان کو مکمل دین کی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت محترم سوچ کرو، اس وقت حضرت ابو الفاتح سرور بھی دوڑ کے گئے اس عورت کے منہ تے ہاتھ رکھا، فرمایا چپ کر ون، دیکھو پتہ نہیں اے عاشق ربانی کا جنازہ ہے، دیکھو پتہ نہیں اے عاشق رسول کا جنازہ ہے، اے مر نہیں کیا بلکہ اے فنا تو بقا دو وینا نمستے۔ خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر اولیاء یار ایسا جڑے پیروں کو نہیں منیں دے، جڑے فقیروں کو نہیں منیں دے، جڑے غیر مسلم ہیں ٹکر دونوں کو ملتا ہے، جڑے بتاں دے کو کھڑے ہوتے ہیں، اور جڑے آج معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے خارجیت جڑے پیروں کو نہیں منیں دے، دکان تو انہوں کی چنگی چلتی پڑی ہے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تو روز محشر معلوم ہوگا کہ جس کو جس سے محبت ہوگی وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور یہاں ہمارا یہی ایمان ہے کہ آج اساں اللہ دے یاراں نال اللہ دے سنگیاں نال محبت کرنے ہیں، اس بارو کرنے ہیں کہ میرے حبیب نے فرمائے کہ جے کو جن نال محبت ہو سی روز محشر ہوں دے نال کھڑا ہے۔ عمر ضائع بنا بیٹھو، دھوکا دشمن رکھا بیٹھو، نہ گھر ریا نہ زر ریا نہ ماں پیو کوئی پسر ریا، سکھی جڑی گل کھلا بیٹھو، عمر ضائع بنا بیٹھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔